بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 483 0344 سب سے بالا بالا. آپ ہی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز محترم برادران اسلام، ہم اور آپ اس پوری دنیا کا حصہ ہیں اور اس وقت گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ہر زبان پر ایک ہی لفظ ہے کرونا وائرس. برادران عزیز، کرونا وائرس یا کوئی اور بیماری ہر چیز کا خالق اللہ ہے.
اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ ایک بات، یہ ساری باتیں دماغ میں رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شے کے اوپر اللہ کی قدرت کا مضبوط ہاتھ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو چوٹی سے پکڑ رکھا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہر چیز کو، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی۔ ایمان پکا کرے، عقیدہ پکا کرے، ایمان، عقیدہ، یقین ڈاواں ڈول ہو جائے تو بلائیں دبوچ لیتی ہیں۔ دو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کامل رکھیں۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت کا سکہ کل بھی چلتا تھا، آج بھی چلتا ہے، اور قیامت تک اسی کا سکہ چلے گا۔ اور ہر چیز کو اس کی قدرت نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، مضبوط گرفت۔ کسی بڑی سے بڑی طاقت کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے حکم کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر ایک بال برابر دائیں سے بائیں ہو جائے یا بائیں سے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج ایک محیط طاقت ہے، لیکن صدیاں بیت گئیں، رب کی قدرت اور حکم کے تحت وہ اپنے دائرے میں، مدار میں چل رہا ہے، نہ کبھی دائیں گیا ہے نہ کبھی۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس کے آرڈر کے بغیر چل پڑا ہے؟ نہیں، ہر چیز پہ میرے رب کا سکہ چل رہا ہے۔ یہ تو طے ہے۔ اب امتحان ہے ہمارے ایمان کا کہ ہم اس بات پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ جو جتنا یقین میں مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی یہ جرثومہ اس سے، جو جتنا ڈاواں ڈول، یعنی اللہ پہ جتنا یقین کمزور ہوتا جائے گا اتنا کرونا کا شور ہوتا جائے گا اور اتنا ہی اس کا زور ہوتا جائے گا، مسئلہ ہور کا ہور ہوتا جائے گا۔ اس لیے جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں، اور جب یہ میری آواز کہاں تک جائے گی، تو پہلے اپنی اس دل کی نگری میں اپنے رب پر یہ یقین پکا کریں کہ کوئی شے اس کے حکم کے بغیر نہ ڈنگ مار سکتی ہے، نہ ڈس سکتی ہے، نہ چیر سکتی ہے، نہ پھاڑ سکتی ہے۔ کہتے رہے ہیں اب تک کہ کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو یہ جو چھوٹا سا جرثومہ ذرا سا ہے، یہ اپنے آپ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی نہیں، اس پہ بھی بس اسی کا چلتا ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں، لیکن ہمارا رب مجبور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ شیطان نظر نہیں آتا، طاقتور بہت ہے، گرفت میں لے لیتا ہے، کوئی بچنے کا نسخہ بتائیں۔ سمجھے؟ علامہ صاحب آگے تشریف لے آؤ، حفصہ
تو فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ہم بے بس ہیں، یہ شیطان اتنی بڑی طاقت ہے کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کا مجرى الدم، یہ خون میں اس طرح پھرتا ہے، رگوں میں جیسے خون پھرتا ہے، کیسے بچے؟ آپ نے فرمایا یہ بہت طاقتور ہے، اور جب کسی طاقتور سے متھا لگ جائے تو اس سے جو زیادہ طاقتور ہے اس کی پناہ لے لو۔ اگر وہ نہ بچائے تو پیراسیٹامول کی اتنی سی گولی، پیناڈول کی اتنی سی گولی نہیں بچا سکتی، وہ بچائے گا تو پیراسیٹامول کیا، ایک پٹی پانی میں تار ماتھے پہ دھر دیں گے، اسی سے بخار چلا جائے گا۔ تو یہ یقین رکھیں۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ پڑی ہے کہ جتنے سرکاری درباری مولوی، کوئی گورنر کے پہلو میں، کوئی صدر کے پہلو میں، وہاں جا کے فوٹو کھنچوانے کے چکر میں جو وہ بولتے جا رہے ہیں یہ ویسے ہی منہ کھولتے جا رہے ہیں، وہ بولتے جا رہے ہیں یہ مہرے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ آنا تھا، سر کو جھکانا تھا، آ کے جھولی پھیلانی تھی، خیر مانگنی تھی، پناہ لینی تھی۔ جہاں پناہ لینی تھی وہاں لے نہیں رہے، تو جو رب کے ہاں پناہ نہیں لیتے تو کرنٹینے پھر پناہ نہیں دیتے، خیموں میں پناہ۔ تو سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ، مکمل کامل یقین کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جو ان سب چیزوں کا، یہ تو آپ سمجھتے نا، ہر چیز، کسی چیز میں خیر ہے یا شر ہے، پیدا کرنے والا مخلوق اسی کی ہے اور اسی کے آرڈر کی پابند ہے، اسی کے حکم کی پابند ہے۔ تو جب یہ یقین پکا ہو جائے گا تو پھر بندہ قائم ہو جاتا ہے کہ میرے رب، اور کہا من یتوکل علی اللہ، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ پر کامل بھروسہ کر لیا فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا پھر میں آپ دھیان رکھوں گا۔ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا میڈیا کے، یہ دجالی میڈیا، یہ فراڈ میڈیا، یہ شیطانوں کا نمائندہ میڈیا۔ ایک مصیبت آتی ہے، دوسری مصیبت یہ خود میڈیا ہے۔ یہ سارے ٹی وی چینل بند کر دو، آدھی بیماری ختم ہو جائے گی، اور باقی بچے جتنے سیاستدان ہیں ان کو اٹھا کے راوی کے چھوٹے سے ڈبے میں پھینک دو، باقی بیماری اس سے ختم ہو جائے گی۔ یہ خود مسائل ہیں، یہ بیماریاں ہیں جو بیماری کو دبنے نہیں دیتے، ابھار ابھار کے، ڈرا ڈرا کے، وحشت زدہ کر کر کے، دہشت زدہ کر کر کے بندوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ بندے اتنے کرونا سے نہیں مریں گے جتنے اس کے وہم۔ دشمن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، معاملات میں وہم پیدا کر دو، معاشرہ آپ پہ ہی برباد ہو جائے۔ پہلی بات یہ اللہ پہ بھروسہ کامل رکھنا ہے، اس کا فائدہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ مست اونٹ ہے آپ کے پاس، آپ اس کو بازار میں یا باہر میدان میں کھلا نہ چھوڑیں، نکیل ڈالیں، گھٹنا باندھیں، اس کو بٹھائیں۔ جب آپ نے اسے باندھ کے بٹھا دیا، اب کہیں میرے رب کے حوالے۔ احتیاط سے انکار ذرا بھی نہیں، لیکن ایسی احتیاط جس سے خدا پہ یقین ہی ڈاواڈول، ایسی احتیاط کو کرو گول۔
پہلے رب پہ مکمل بھروسہ یقین رکھیں، پھر احتیاط بھی یہ کہیں کہ احتیاط بھی اسی نے کہی ہے، لیکن احتیاط سبب ہے، اصل میں اس چیز کو اثر کرنے والا، اثر رکھنے والا مؤثر حقیقی رب ہے۔ احتیاط سبب ہے، وائرس سبب ہے، موت دینے والا وائرس سبب ہے، اور صرف یہ وائرس سبب نہیں، ٹی بی سے بندے نہیں مرتے، زیادہ مرتے ہیں، کینسر سے بندے نہیں مرتے، زیادہ مرتے ہیں، اس سے تو پورے پاکستان پنجاب میں 2 بندے مرے ہیں ایکسیڈنٹ میں، زیادہ مرتے ہیں، اس کا ہم کیوں شور نہیں کرتے ہیں؟ اصل میں موت دینے والا رب ہے، ہر بیماری اس کا سبب ہے، اس لیے سبب اس نے پیدا کیا ہے، پہلے اس پہ بھروسہ پھر سبب پہ بھروسہ۔ ہمارے ہاں وہ بلاول بھتیجا، اب کیا کہہ سکتا ہوں، جس قوم کے ایسے لیڈر ہوں ان پہ کرونا مسلط نہ ہو تو کیا، اور ہمارے شہباز شریف صاحب کیا کہنے، کیا کیا بوٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور ہمارے یہ رہنما ہیں، جس قوم کے یہ لیڈر ہوں اس قوم پہ وبائیں آئیں تو ماننا چاہیے۔ ہر روز شور ہے، کرفیو لگاؤ کرفیو لگاؤ، تم نے تو پوری دنیا کی، تمہارے باپ دادا نے پورا پاکستان کھایا ہوا ہے، تمہارا گزارا چلے گا، لیکن جو روزانہ سویرے 6 آلو چھابڑی میں رکھ کے نکلتا تھا اس کی تو چھابڑی بھی گئی، آلو بھی گئے، اور تم ایسی قارون کی نسل ہو کہ کسی کو بخار دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اس ملک کے غریبوں کا ہوگا کیا؟ یہ وحشی درندے جو پورا ملک کھا گئے، ٹکار گئے، اب آئے ہیں کہ جی بند کرو ملک کو، کرفیو لگاؤ۔ ایک دن اگر دکانیں بند ہو جائیں تو تمہاری، کیونکہ تجوریاں، اور پھر یہ نہیں کہ تمہارے تو پاکستان میں نہیں، تم نے تو پورے پاکستان کے وہ جو دودھ پیتے بچے سے لے کر بوڑھے تک کا تم مقدر اٹھا کے اپنے آباء و اجداد گوروں کے دیس میں لے گئے ہو، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ جانتا ہے آج بھی کرفیو بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی لوگ مارے مارے، کوئی اس نکر میں کھڑا ہے، شاید کہیں سے کوئی مزدوری کی جگہ مل جائے۔ یہ جو بڑے راہبر، لٹیرے، راہزن، یہ ڈاکو نما لیڈر، یہ سیاستدان، ان کو بند کیا جائے، میڈیا کو بند کر دیا جائے، اس بیماری کا آپ سنیں گے بھی نہیں۔ آگ لگا رکھی ہے۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ احتیاط جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کرے، لیکن احتیاط پہ ہی نہ مرے، بھروسہ اس پہ کرے۔ یہ تو قرآن پاک کا جو مختصر حکم، تھاٹ، نور، روشنی آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پہچان بتائی، فرمایا جو مومن ہوتے ہیں، فرمایا وہ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور پھر پہلے کہا بھروسہ کرو میرے اوپر، میں تمہیں ضائع کرنے والا نہیں ہوں، اور آگے یہ کہا کہ جو بھروسہ کرے گا، من یتوکل علی اللہ، جو اس پہ بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ میرے رحمت کی گود میں آ گیا۔ میں اسی لیے ابھی میاں صاحب کو بتا رہا تھا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ بڑا، ذرا سا اس سے ایسے منہ پھیرو نا
اس کی رحمت پورا منہ پھیر لیتی ہے. غیرت مند ہے نا. جو سونے ہوتے ہیں نا انہیں اپنے حسن کا مان بھی ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ رب سونا بھی کمال ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا غیرت مند میں ہوں اور اللہ اغیر منی. نبی پاک فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. وہ بڑے بڑوں کو اس منزل پہ پکڑ لیتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو تکرتے رہے, ایک بار دیکھا پھر دیکھا. اس نے کہا اچھا یاریاں ساڈے نال تے دیداراں غیر دیاں, ہنے تینوں سمجھاندے ہاں. چکیا یوسف تے جا سٹیا کھو, فرمایا ہن دس تو ہن مل لے. 80 سال رلایا یوسف زندہ ہے. یعقوب کو سارا پتا ہے, خوشبوئیں بھی آ رہی ہے, ملنے نہیں دیا. فرمایا ساڑے کو آنکھ چکے گا تو پھر مزہ چکھے گا. زکریا علیہ السلام کے پیچھے دشمن بھاگے. اللہ کا نبی ہے, دشمن نبیوں کے اللہ کے پیاروں کے ہوتے, پیچھے بھاگے, مارو مارو اسے. اب زکریا علیہ السلام نے دیکھا درخت کو دی صدا کہ مجھے پناہ دے دے, دشمن میرے پیچھے ہے. اوپر سے آواز آئی یار نے پناہ مانگی, پناہ تو دے دے, باقی میں آپ پہ نہیں بڑھنا نہ دینا. درخت پھٹا تاکہ یار یہ نہ کہے کہ اساں آکھے آتے ہویا نہیں, تے کوئی بے ادب بھی نہ کہ نبی بولے آتے دی بولی وچ اثر نہیں سی. فرمایا تیری بات بھی رکھی, اب ہماری غیرت بھی دیکھ. درخت پھٹا, زکریا اندر گئے, درخت ملا. پچھلوں کو خبر بھی ہو گئی کہ اسی میں ہے. انہوں نے اوپر کاٹا رکھ دیا آرا. اب کہا ہن دس اس درخت نو تو آکھیا کہ پناہ دے دے, اسی کتے گئے ساں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اے اساں جو سا سانو کیوں نہیں آکھیا پناہ دے؟ غیراں کول منگو گے تو بچو گے کس طرح؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہیں رکھ کے زکریا دے سر تے 2 ٹوٹے کرا دیتا. انہیں آکھیا ایسے دی غیرت سے, باقی تو شہید ہے. مرتبہ بھی دیں گے لیکن اظہار غیرت بھی کر دیا کہ ساڈے ہوندے ہو نظراں غیراں دے اوتے ایک جدی یاری ہے. رب نے امریکہ نو نہیں پڑھنا, سانو پڑھنا ہے. انہیں آکھیا تسی تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, وہ تے ہے ہی ساڈا دشمن, اس سے گلا ہی کیا؟ گلا تو تم سے ہے کہ اپنے ہو کے پیراسیٹامول. نہیں سمجھ آیا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی ہاں آپ کی آنکھیں دکھنے لگ گئی, آنکھوں سے پانی جاری. طبیب آیا, اس نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے, وضو بند کر دو. کیا کر دو؟ نماز بند کر دو, مسجدیں بند کر دو. جمعے اگن سرکاری درباری مولوی ملا آئے, ٹھیک ہے بند کر دو. ظالمو بکنا بھی تھا تو صرف ایک تصویر پہ بک گئے. ان سے چھپنے والے اچھے تھے, چھپنے والے. یہ ہے چھپنے والے. کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ چھپنے والے. ایک تصویر پہ بکنا تھا, کوئی قیمت تو لگوا دی. اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. وضو چھوڑ دے, آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. ابھی ضمانت دیتا ہوں. آگے جنید تھا, مولوی غلام اللہ نہیں تھا, مولوی عبداللہ نہیں تھا.
اس نے کہا وضو اسا نہیں چھڈنا، جے ایک اکھ خراب ہوتی دوجی بھی ہوتی تے ہون گے۔ انہیں آخیا پھر اکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، انہیں آخیا نہ بھی ہوئے، ڈٹ کے وضو کیتا، سویر ہوئی، رات نو ستے، سویرے اٹھے تے نہ دکھ نہ درد، انج دے ہوندے نہیں مرد۔ طبیب صاحب آئے، انہیں آخیا ٹھیک ہو گئے، انہیں آخیا ہاں، انہیں آخیا کنج، انہیں آخیا یار نے آخیا تسی ساڈے تے بھروسہ کیتا تے پانی دی کی مجال ہے تانوں دکھ دے۔ چھلانگ نہیں مارنی، ہم نے قانون نہیں توڑنا، لیکن رب سے بھی رشتہ نہیں جوڑنا، رب سے بھی رشتہ احتیاط کرنی ہے، تھوڑا فاصلہ بھی۔ تانوں میرے خیال ہے اعلان بھی نہ کیتا نے، ہن قادری صاحب آن کے تے تسی ہاتھ نہیں ملانے، تسی ہاتھ جدوں ملا دے پھر ہم نے احتیاط کرنی ہے، لیکن احتیاط کرتے کرتے سبب اپناتے اپناتے رب نہ چھوٹ جائے۔ نظر کس پہ رکھنی ہے؟ رب پر۔ نظر کس پہ رکھنی ہے؟ لفظ نہ کھاؤ نا میرے، نظر کس پہ رکھنی ہے؟ رب پر، اور پھر بعد میں توقع رکھنی ہے سبب پر۔ یہ سارے کے سارے، یہ ہسپتال، یہ ڈاکٹر، یہ احتیاط، یہ جتنی چیزیں، یہ سبب حقیقت میں کون ہے؟ اس کا دامن تھام کر پھر سبب میں بھی وہ اثر پیدا۔ اسی لیے کہتے ہیں مؤثر حقیقی کون ہے؟ یہ پانی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں لگ جائیں پورا سمندر پی جاؤ پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ وہ اس سے تاثیر کھینچ لیتا ہے۔ پانی سے پیاس بجھانے والی تاثیر کھینچ لیتا ہے، پانی پیتے جاتے ہیں پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ یہ صرف سبب۔ روٹی کھاتے جاتے ہیں، اگر وہ روٹی سے بھوک مٹانے کی تاثیر کھینچ لے، آپ سارے ملک کی روٹی کھا جائیں بھوک نہیں مٹے گی، کیونکہ روٹی سبب ہے۔ اصل میں ایک اور مثال کسی بزرگ نے دی ہے، اور بڑی اچھی پیاری مثال ہے۔ ابرہ نے جس وقت مکے پہ حملہ کیا تھا، اس کے پاس فوج تھی بڑی طاقتور، محیط، ڈراؤنی، کالے سیاہ ہاتھی، عرب نے دیکھے نہیں تھے، اور اس کو مان اتنا تھا، اس کی گونج ختم کرے کون اندر، اس کو مان اتنا تھا کہ میرے ہاتھیوں کو دیکھتے ہی یہ سجدے میں سر دھر دیں گے اور اپنی شکست کا اعلان کر دیں گے، میں جا کے خدا کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ اب یاد رکھیں، دشمن جتنی طاقت کے ساتھ آئے اس کا رد عمل یا تو برابر ہونا چاہیے یا اس سے۔ وہ پرتھوی میزائل لے کے آئے تو مقابلے میں غلولی نہیں، مقابلے میں ادھر سے غوری آنا چاہیے، ادھر سے مودی آئے تو ادھر سے عمران آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، چلو اڑ کے خوش ہو جاؤ، شاہ ہوں بڑے خوش ہو۔ سرکار یہ اصول ہے، اگر آپ کمزوری لے کے آئیں گے تو نتیجہ وہ
बंदूक लेके आए और आप इधर से मेरे वाला जुम्मे वाला आसा उठा लें, तो लोग कहेंगे खुदकुशी का प्रोग्राम है, खुदकुशी का प्रोग्राम है, मरने का प्रोग्राम है। बंदूक के आगे ये छड़ी उठा के ले आए हो। हाथियों की फौज लेकर अबरहा आया, रब ने छोटे से मासूम परिंदे, बुलबुल नुमा, खुशनुमा, मुझे ये बताएं कभी अबाबीलों ने कभी, अब उसको तो 1400 साल गुजर गए, उसके बाद 14 सदियों में आज तक अबाबीलों ने किसी हाजी का माथा फोड़ा, किसी काफिर के ऊपर कोई उन्होंने कंकर शंकर फेंका? आपने किसी अबाबील के चूंच में, पंजे में कभी पत्थर कंकर देखे? आराम से उड़ रहे मासूम परिंदे, मासूम परिंदे। लेकिन जब उसने चाहा, अब ये मैं कोई साइंस तो नहीं बयान कर रहा, जब उसने चाहा मासूम, हालांकि हाथियों के मुकाबले में हाथी आने चाहिए थे, घोड़े भी कुछ नहीं कर सकते, उसने न घोड़े, न ऊंट, न तीर, न तलवार, न कुरैशी, न हाशमी, न फौज, उसने कहा होना सी आपे ही मुकांगे, ते आपे मुकड़ई ते इन्हां ते अग बरसा, इन्हां ते अंगारे बरसा। उन्हें आख्या फिर फर्क की रहेगा? फर्क क्या रहेगा इसका और मेरा? बराबर की ताकत आ गई, लोग कहेंगे टक्कर बराबर की थी, लिहाजा बराबर की टक्कर नहीं, हम मासूम से परिंदे को आर्डर देते हैं, ले जा, एक कंकरी चूंच में ले ले, एक कंकरी पंजे में ले ले, और जा पटखा इन हाथियों के सर पे। हाथी की जो चमड़ा होता है ना, बब्बर शेर भी मार मार के अपने खूनी दांत थक जाता है, पर फटती नहीं जालिम, लेकिन एक कंकर पड़ा ऊपर से नीचे से निकल गया है। और फिर ऐसा गाइडेड मिसाइल की तरह आया है, जिसका आर्डर मिला वही कंकरी फेंकी, उसी हाथी को लगी, जहां आर्डर था वहीं लगी, न आगे एक कंकरी भी फजूल दाएं बाएं क्यों नहीं गई? अल्लाह ताला ने पायलट बिठा रखे थे अबाबीलों पे, या पीछे कोई गाइडेड मिसाइल लगा रखे थे कि इसको यूं मारना, इसको मारना है। उसने कहा कि जब हम चाहते हैं हम मासूम परिंदों से हाथी मरवा देते हैं, और इन परिंदों ने न पहले कभी जंग की थी, ये कोई तजर्बाकार फौज नहीं थी, न पहले कभी लड़े थे न बाद में, आज तक अबाबील फिर मैदान में नहीं आए। कुदरत ने क्या बताया? उसने कहा हम चाहें तो अबाबील मासूम परिंदे से हाथियों को मरवा देते हैं, हम न चाहें। बस यहीं से सबक। अलम तरा, कितने फख्र से कहा, अलम तरा कैसा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। अब कहते कि ये अमेरिका की लैब में तैयार हुआ है, किसने भेजा है? और कोई भेजता रहे, एक अमेरिका नहीं करोड़ अमेरिका आ जाए, अगर बीच में रब आ जाए फिर कुरान पुरानी किताब नहीं, और पुरानी अभी नहीं हुई, हाँ किताब जिंदा कुरान हकीम, ये क़यामत तक
गुलाब की ताजी पंखड़ी की तरह, برگ گلاب کی طرح، شبنم کے صبح کے پہلے قطرے کی طرح، سورج کی پہلی کرن کی طرح روشن بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، تر و تازہ بھی ہے۔ لفظ سنے قرآن کے، الم یجعل کیدہم، ان کی، اس کو کہتے ہیں جی سازشی تھیوری چل رہی ہے، کنسپیریسی چل رہی ہے۔ اس وقت بھی یہ کانسپیریسی تھی، لفظ بھی بالکل کانسپیریسی کے ہیں۔ الم یجعل قیدہم، اللہ نے ان کے مکر کو، منافقت کو، سازش کو، الم یجعل قیدہم فی تدلیل، اگر کل والا خدا میرے نبی کی میلاد کے استقبال میں، نہیں سمجھے، محبوب نے 50 دن 55 دن بعد میں دنیا میں آنا ہے، اس نے کہا پھر یار آ رہا ہے تو استقبال تو پھر ہونا چاہیے، نہیں سمجھے تسی؟ ابھی یار نے آنا تھا، اس نے کانسپیریسی تھیوری کو یوں رگڑ کے کہا الم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، عصف معقول، جیسے منہ میں چبا چبا کے جانور گھاس کو بھوسا بنا دیتا ہے، فرمایا لے، وہ پہاڑ کی طرح تھے ہاتھی، ابابیل تھے بالکل معصوم چھوٹے سے پرندے، ہم نے ان کی سازشی تھیوری کو کیسے مکایا، ان کی سازش کو کس طرح ہم نے فنا کیا، فرمایا کل ہم تھے تو آج بھی ہم ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کل عبد المطلب نے لاک ڈاؤن کا زیادہ شور نہیں مچایا تھا، آج بلاول اور اس کی پوری نسل پیپل بوڑ نون لام میم فلان 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 ساری جگہ شور مچا ہوا ہے، اور یہ دجالی میڈیا، یہ شیطانی میڈیا، یہ تو ایسے ملعون قسم کے اینکرز بیٹھے رات دن عذاب پھیلا رکھا۔ اللہ اکبر، مجھے یہ بتائیں کہ رب وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے، اس نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیوں جی؟ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ احتیاط ضرور کیجئے لیکن بھروسہ کامل اس کی طرف اگر آ جائیں گے تو پھر یہ وائرس ایک ذرا سا کیڑا ہے، کوئی ہاتھی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا جب کوئی اکڑ جاتا ہے نا تو پھر میں صحیح سلامت نہیں، میں لنگڑے مچھر بھی بھیج دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ زوم ہو چلا تھا کہ ہماری ٹیکنالوجی معراج پہ ہے، ہم نے اتنی طاقتور ہائیڈروجن بم کٹھے کر جب چاہے بٹن دبائیں جس کو چاہے مٹا دیں۔ اس نے کہا ابھی تم وہاں نہیں پہنچے، ایک ذرا سا جرثومہ اٹھایا، تھوڑا سا اسے چکھایا، یہ صرف مزہ چکھایا ہے۔ ریڑی پہ جب جاتے ہیں نا تو دکاندار نے رکھیا ہوں ایک کھول کے امب تے اودی بھی انہیں کاش کیتی ہوندی ہے تے پوچھو مٹھے نو آدھا چکھ لے، ہر گاہک نو آدھا چکھ لے، انہیں آکھیا چین تو بھی چکھ لے، ایک صوبہ۔ یہ جو ہاتھ ملانے سے آ سکتا ہے اڑ کے بھی تشریف، یہ ہوا یہی کام کرتی ہے، یہ چیزوں کو
آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ آم میٹھا ہے، یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، ہر چیز کا یہ اس میں بھی عورت مرد ہے، کھجور میں بھی، انگور میں بھی، ہر پودے میں، ایون کہ یہ چھوٹے پودوں میں بھی ادھر کا ہوا چلاتا ہے رب، ہوا چلاتا ہے اور ہوا کے ذریعے بور مذکر کا اٹھ کے مؤنث کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہوا نہ چلے تو پھر بھمرے، مکھیاں، ان کے پاؤں کو قدرت لگواتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے ادھر پہنچاتی ہے، تو سرکار ہاتھ سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، ہم ساری چیزیں آپ کی مانتے ہیں، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی بھروسہ فرمائیں کہ جس نے ہاتھ کے ذریعے بھی لگا دینا ہے، ہوا کے ذریعے بھی لگا دینا ہے، اور جو وہ ہے اس کو کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ ان لبرلز کے منہ پہ بھی تھپڑ ہے جو کہتے تھے سائنس ہی سب کچھ ہے۔ اس نے کہا پھر سب کچھ ہے تو لے آؤ نا، مانگتی پھرتی تھی آزادیاں، میرا جسم میری مرضی، انہیں کہا کر لے پھر اپنی مرضی۔ اور سمجھ آئی وہی ہوگا جو ہے ہماری مرضی۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو ملکوں کا مالک اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھ رہا تھا آپ سے، ابابیلوں نے پھر کسی کو تنگ کیا؟ پھر کہیں انہوں نے آ کے کنکر پھینکے؟ پھر کسی کو مارا؟ کیوں نہیں مارا؟ پہلے کبھی کسی کو مارا تاریخ اٹھائے؟ نہیں مارا، کیوں نہیں مارا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جب وہاں اللہ کا حکم ہے یہاں بھی یہ امر اللہ کا ہے۔ اس نے، آپ نے کبھی بارش دیکھی ہے برستے ہوئے؟ بھی تھوڑی دیر برس رہی تھی، ٹھیک ہے؟ کل اولے پڑے ہیں احمد پور شرقیہ، بہاول پور، اتنے بڑے بڑے اولے، چھتوں پہ پڑی ہوئی ٹینکیوں کو انہوں نے پھاڑ دیا، سوراخ کر ڈالے۔ وہ یہاں صدیق پورے میں برسے ہیں؟ نہیں، وہاں کوئی خدا اور ہے، یہاں کا خدا اور ہے؟ نہیں، ایک ہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی شیخو پورے میں تیز ہے، لاہور میں آہستہ ہے، اور عین ممکن ہے صدیق پورے میں ہو رہی ہے، داتا صاحب نہیں ہو رہی۔ یہ کون ہے؟ اس نے کہا الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، یہ جو تمہیں نظر نہیں آتا یہ وہی ہے۔ ہواؤں کو آرڈر دے رہا ہے، ہوائیں جا رہی ہیں، سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں اٹھا رہی ہے، اوپر جا کے فلٹر ہو رہا ہے، کھاری پانی، نمکین پانی جو آپ زبان پہ نہیں رکھ سکتے، وہ پانی سمندر کا ہوا اٹھا رہی ہے اور جا کے فضا میں لے جا رہی ہے، اور وہاں کارخانہ قدرت کا فلٹریشن پلانٹ لگا ہے، وہاں سے پھر فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے اتنا صدیق پورے میں برسنا، اتنا داتا نگر میں برسنا، اتنا شاد باغ میں برسنا، اتنا جا کے واگے پہ برسنا، اتنا امرتسر برسنا، اور پھر سیدھا گلاس الٹا نہ کر دینا، قطرہ قطرہ برسنا۔ کبھی سوچا قطرہ قطرہ برسنا؟ ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ بادلے میں پھٹ کے سیدھا ہی آ جاوے، وہ جو گھڑے نو الٹ دیو تے پھر ایک قطرہ قطرہ برسے تے چھتاں نو چیر کے رکھ دین جاتے سیدھا آوے تے
پھیلا دے. تو یہ کون ہے جو قطرہ قطرہ کر کے برسا رہا ہے؟ جتنا زمین پیتی جا رہی ہے یہ برساتا جا رہا ہے. فرمایا یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم ہی تو ہے. اس لیے اس نے کہا انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ. افلا یتوبون الی اللہ، یہ میری طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ ہے آواز کہ نہیں؟ ادھر بھاگے جا رہے ہو، ادھر بھاگے جا رہے ہو، ادھر بھاگے جا رہے ہو، میری طرف کیوں نہیں آتے؟ تم نے میرے دروازے بند کر دیے تو ہم تمہارے محتاج تھوڑے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھتے رہیں. پھر ہم نے ذرا سی یہ زلزلے یہ تباہی کیوں آتی ہے؟ یہ تو کہ جی پلیٹ کھسک گئی زلزلہ آ گیا، تو یہ پلیٹ کس نے کھسکائی؟ اوے آئنسٹائن کی اولاد، یہ کس نے کھسکائی ہے یہ تو بتا نا. جس نے زمین بنائی ہے، جس نے پلیٹ لگائی ہے، اسی نے ذرا سی کھسکائی ہے، تمہیں اپنی ذرا سی بات سمجھائی ہے. اس لیے اس نے کہا اتنا کرونے سے نہ ڈر، جس سے ڈرنا ہے اس سے ڈر. وخافون، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈر. ان کنتم مومنین ولمن خافا، جو ہم سے ڈرا، ہماری بے نیازی سے ڈرا. ولمن خافا مقام ربہ جنتان، اس کے لیے پھول کھلیں گے، اس کے لیے بہاریں آئیں گی. جو ہم سے اکڑے گا ایک لنگڑا مچھر بھیجیں گے 400 سال کی بادشاہی والا، تخت والا، بخت والا، جب تک صبح سویرے جوتے نہیں کھائے گا آرام نہیں آئے گا. تو جوتے رب دکھا کے نہیں مارتا، کبھی یوں بھی مارتا ہے. امریکہ کو جوتے پڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، جرمنی، یہ سپر پاور، آئٹم بم ان کے پاس ہے، دنیا کی طاقت ان کے پاس ہے، خربوں اس سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے. ایک جرثومے نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا کہ نہیں؟ تو اس لیے کس کی طرف توجہ کرنی ہے؟ انشاءاللہ آپ جتنے ہیں آپ کو کسی کو کرونا نہیں لگے گا. ہم اس کے گھر اور در پہ آئے ہیں جو اس کرونے کا خالق ہے. صرف خالق نہیں، مالک ہے. اور مالک اگر آ جائے تو کتا جتنا بھی کٹنا ہوئے بس مالک دا اشارہ ہوتا ہے خبردار، وہ اتھے ہی پچھڑ مارتا ہے. یہ جتنا ہی کاٹنے والا ہے. مسجدوں کے سرکار دروازے بند، ایک ہی تو دروازہ ہے، یہ بھی بند کرو گے پھر جائیں گے کہاں؟ یقول الانسان این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. رب فرماتے قیامت بھی برپا ہو جائے اس دن بھی میرا در کھلا رہے گا. میں نے تمہیں چوکیدار کھڑا کیا، تم نے میرے دروازے کو لاک کر دیا ہے، لاک کر دیا ہے، ہن روک کے بھی کھا. آج بھی پناہ گاہ میں ہوں، کل بھی پناہ گاہ میں ہوں. اور دوسری توبہ کی جگہ تمہیں بتائی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر غلطی ہو جائے، خرابی ہو جائے تو پھر میرے در پہ آؤ یا پھر میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ. اللہ اکبر. اور روک لو. ادھر تو بھی سائنس چلائے نا.
سائنس نیچے ہی رہے گی، اوپر کون چلائے گا؟ اوپر پھر اللہ ہی اللہ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ آخر میں ایک حدیث سن لے اپنی فضیلت میں، یہ میرے پاس ہے، مشکات شریف کی شرح ہے، اس کو کہتے ہیں مرقات شرح مشکات، اصل مشکات شریف میں ہے۔ میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں، تاکہ بارش بھی تھوڑا سا اور برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کے بارہ لے آ نہ سکیں، اور جب یہ آ جائیں پھر ڈٹ کے برس، اور اتنا برس تاکہ اج تے ایک کرنٹینے چ بیٹھن نا، رب دا کرنٹینا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک حدیث کان کھول کے سننی ہے۔ میرے پیارے نبی بیٹھے تھے، کتاب میں نے ویسے برکت کے لیے رکھی ہے تاکہ مجھے بھی سکون ملتا رہے۔ میرے نبی بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے عجب ایمان کیا؟ عجب، میٹھا، چس والا، رس والا، رشک والا، جس کے ایمان پہ رشک آئے، ایسا ایمان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ الملائکہ، قابل رشک ایمان فرشتوں کا ہے۔ مدینے والے نے کہا لا نہیں، ان کا کس طرح عجب ایمان ہے؟ ہر وقت رحمت برستی رہتی ہے، رحمتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جلوے آتے رہتے ہیں، جلووں کو تکتے رہتے ہیں۔ وہ ایمان لائے تو کیا لائے؟ وہ تو ہے ہی نزدیک۔ صحابہ نے کہا پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا اور بتاؤ؟ کہا الانبیاء، پھر ایمان نبیوں کا عجیب ہے، عجیب ہے۔ سرکار نے فرمایا ان پہ تو اللہ کا پیغام آتا رہتا ہے، وہ جس پہ ڈائریکٹ خدا کا پیغام آئے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو کون سا کمال ہوا؟ صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے آقا پھر اور نہیں تھے؟ پھر ہم جو آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے زیارت کرتے ہیں، پھر عجب ایمان ہمارا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو میرے معجزات بھی تکتے ہو، میرے کمالات تکتے ہو، جو رحمت مجھ پہ برستی ہے تم پہ بھی آتی ہے، تم نہیں لاؤ گے ایمان تو پھر کون لائے گا؟ انہیں آکیا سونے ساڈا علم تے مک گیا جے، ہن پھر آقا اب ہن بارش جدوں تک نہیں رکنی، میری تقریر ہی نہیں رکنی، ٹھیک، کیونکہ تسی نستے ہو جی نہیں سکتے۔ نہیں نسن والے ہوندے تے ہوندے کیوں؟ اللہ اکبر۔ حضور آپ بتائیں کون خوش نصیب ہیں جن کے ایمان عجیب ہیں۔ ہن سنو تے موتی نے چنو، کتنا انہاں دا کنا ساڈے تے انہاں نو زوم سی، فخر سی کہ اسی نکلے کی۔ مدینے والے نے فرمایا فقال رسول اللہ، رسول پاک نے فرمایا ان
इन्ना आजबल खल्क इलैया ईमानन लकौमुन यकूना मिन बादी यजदून सुहफन फीहा किताबुन युमिनून बिमा फीहा। फरमाया रश्क वाले, अजब मीठे ईमान वाले, जिनके ईमान पे रश्क आए वो होंगे जो तुम्हारे बाद होंगे, हमारे बाद होंगे, क़यामत तक आएंगे। मफहूम आगे ये है, क़यामत तक आएंगे और न मुझे पाएंगे न तुम्हें पाएंगे, न हम होंगे न तुम होंगे, और तुम भी सामने नहीं हम भी सामने नहीं, और फिर बगैर देखे मुझे भी मानेंगे। मुझे भी मानेंगे, मेरी बात भी मानेंगे, मेरी किताब भी मानेंगे। फरमाया ईमान ते फिर इन्हां दे होए के ये अली कारी कहते क़यामत तक आने वाले मोमनों को मेरे नबी ने कहा, इसको पंजाबी च कहा दिन ताड़े ईमान नूं साडा सलाम होवे। सिद्दीक भी आखिया वाह ओए मोमनो, वाह ओए मोमनो, वाह ओए मोमनो। ते हुण सानू ओ वेखण ते फरिश्ते आखणगे ए ने, हां ए ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस घर जाके सोचना इहदे बारे च, बड़ी चस आएगी, बड़ा मजा आएगा। रात को सो के सोचना कि वो हम है, वो हम है। मदीने वाले ने कहा फरिश्ते नहीं, तुम भी नहीं, नबी भी नहीं, मेरी उम्मत के कलमा पढ़ने वाले क़यामत तक के मोमिन। इसी बाब में हदीस है, मदीने वाले ने कहा तूबा मुबारक, तूबा मुबारक किसको? फरमाया लेमन रानी व आमन बी, जिन्होंने मेरी ज़ियारत की और मुझे और मेरे रब को मान गए, उन्हें एक मुबारक। सहाबा ने जुमरानी पाइया होनी कि नबी सानू मुबारकां देवे, मुबारक मुबारक। ते अगला जुमला फरमाया जिन्ना सानू वेखिया नहीं ते कलमा पढ़ लिया, उन्हानू तूबा सुम्म तूबा सुम्म तूबा सुम्म तूबा सुम्म तूबा सुम्म तूबा। लासन मौलवी यकूबा अबू बकर उमर उस्मान अली अब्दुर्रहमान सलमान तुहानू एक मुबारक। ते जिन्हां सानू वेखिया नहीं बिन वेखिया पढ़दे रहणगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्हानू मैं मुहम्मद दी तरफों एक मुबारक, फेर मुबारक, फेर मुबारक, फेर मुबारक, फेर मुबारक, फेर मुबारक, फेर मुबारक। हुण ते आखां करोड़ मुबारक। जुमा तो ईदुन लिल मोमिनीन, मदीने वाले आख्या जुम्मा मोमिन दी ईद है ते आना ले हो तुहानू ईद। आज भी जिन्ना जुम्मा नहीं पढ़िया चस उन्होंने नहीं आनी, घर बैठे हो उत्थे भी गुजर जाएगी, पर जिहड़ी इत्थे चस आई है ये जेड़े नहीं आए उन्होंने अगले जुम्मे दसना कि पिछले जुम्मे चस बड़ी आई सी, चिकड़ भी बड़ी सी, बारिश भी बड़ी सी, रोलते गए पर चस बड़ी आई है।
اٹھو سنتا پڑھو، شاباش.